أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تم کیا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو. تم لوگوں کو اچھے کام کا تو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا. ان میں سے کچھ ہی تو ایماندار ہیں، اکثر بدکار. مسلمانوں، یہ لوگ معمولی اذیت کے سوا تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو انہیں تمہاری طرف پیٹھ کرنی ہوگی، پھر ان کی کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر. ناظرین کرام، پاکستان میں ہماری لائیو نشریات سننے والے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں، اور پاکستان سے باہر بھارت اور خلیجی ریاستیں مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، اور وہاں سے آگے نجف اشرف، کربلا معلیٰ، اور وہاں سے بھی آگے مشہد مقدس، وہاں سے آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا اور یورپین کنٹریز، افریقن کنٹریز، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی سچ ٹی وی کی لائیو نشریات اس وقت جو سماعت فرما رہے ہیں، محترم ناظرین کی خدمت میں آپ کے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کی جانب سے محبتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان جہاں تمام تر فیوزات و برکتوں سے اس وقت تمام مسلمانوں کو مستفید فرما رہا ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں ہر مسلمان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے زیادہ اس فیوزات و برکتوں سے مستفید ہو.
اللہ کی قربت حاصل کر سکے، ہر کام کو قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دے، اور خاص کر ماہ مبارک رمضان میں جو سب سے بہترین وہ خدا کی بارگاہ میں اذان فجر سے اذان مغرب تک تمام تر کھانا پینا اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکنا جو خدائے بزرگ برتر کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اور اس ماہ مبارک رمضان میں خاص کر فلاحی کاموں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ غریب و غربا کی امداد اور مدد کے حوالے سے مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تمام پاکستان میں بالخصوص اگر ہم کراچی کی بات کریں تو میرے خیال سے کراچی سب سے آگے ہے غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، اور خاص کر افطار کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر مختلف مقامات پر دسترخوان بچھائے جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو افطار کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، رمضان کی برکتیں اور رحمتیں برس رہی ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر علماء کرام آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، مہمانان گرامی قدر، جو آج اہم موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ وہ موضوع ہمارا جو ہے وہ فلاحی کاموں کے عنوان سے ہے۔ ناظرین کرام، آج کے موضوع پر آنے سے قبل ہم پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا حادثہ واقعہ پیش آیا شمالی وزیرستان میں، جہاں پر چیک پوسٹ پر حملہ ہوا اور پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ ہم ان کے لیے خصوصی دعاگو ہیں، اور بالخصوص آج کے اس پروگرام کو ان شہداء کے نام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر جو تلاوت کلام پاک کی گئی اور اس کے بعد اس پروگرام میں جو گفتگو ہوگی اور ساتھ ہی آخر میں نعت خوانی بھی ہوگی، ان تمام کا ثواب ان پاک فوج کے شہداء کو احصال کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ علماء کا تعارف کراؤں، آج کے ہمارے اس پروگرام علم و عمل میں جو فلاحی کاموں کے عنوان سے گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی اس کے بعد شیف اسد صاحب یہاں موجود ہوں گے اور وہ بہترین انداز میں مختلف ڈشز بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور مختلف ریسیپیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا آج کا آخری سیگمنٹ نعتیہ مقابلہ کون بنے گا سچ کی آواز، بہت بہترین انداز میں نعت خواں حضرات انشاءاللہ اس مقابلے میں شرکت فرمائیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کون بنے گا سچ کی آواز میں مقابلہ جیتتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تمام پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جن کا تعاون ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خاں کو فرحان علی وارث سٹی میں 80 گز کا رہائشی پلاٹ دیا جائے گا۔ نعتیہ مقابلے میں شریک بچوں کو وسیم بھائی ہیمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ ملکہ مسالہ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، اسی طرح معروف سویٹس اینڈ نمکو اور دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، جبکہ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلہ میں شریک ثنا خانوں کے لیے سحری پیش کی جائے گی، اور وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز سے پہلے علماء کرام کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، استاد حوزہ علم قم، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ مطلوب حسین محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام۔ سلامت رہے آپ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز عالم دین، پرنسپل جامعہ فیضان القرآن، مفتی عابد قادری رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان جو ہمارے پروگرام کا آغاز خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، یعنی محترم جناب قاری فیصل وڑائچ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو بھی پروگرام میں۔ چونکہ ایک بڑا حادثہ پیش آیا اور ہمارے پاک آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں، اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ پاک فوج کے جو افسران و سپاہی وطن کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر گئے ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یقیناً وہ ہمارے لیے سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتی اس حوالے سے اگر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے عنوان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वसहिल मखरजहुम। शुहदा कुरान मजीद में इस कदर बुलंद बाला हैं कि हर एक को मौत आनी है, लेकिन हज़रत हक़ तआला अज़्ज़ शानुहु जल्ल जलालुहु राह खुदा में क़त्ल होने वाले को लफ्ज़ मुर्दा कहना भी पसंद नहीं फरमाते। ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वो कत्ल होकर भी ज़िंदा है, ज़ाहिरन मर कर भी वो ज़िंदा है। तो ख़ुद खालिक मौत व हयात उनके लिए मौत देकर भी उनके लिए लफ्ज़ मौत को पसंद नहीं फरमा रहे। क्या बात है। ये बस अजीम मकाम है। बेशक। यानी उनकी मौत ही हयात है, क्या कहने। वाह। उनका मरना ही जीना है। बहुत आला। और यहाँ पर एक जुमला जो इसी आयत से हम तवज्जो करें तो ले सकते हैं तदब्बुर की बुनियाद पर, वो ये है कि ये ज़ाहिरन मर जाते हैं लेकिन फिर ये ज़िंदा हैं। क्यों? इसलिए कि दूसरों की ज़िंदगी की ज़मानत बन गए हैं। क्या बात है। वाह। तो पाक फ़ौज के हमारे मुखलिस और अज़ीम सिपाही जो मुल्क और पाकिस्तानी की जान की हिफाजत के लिए हैं, तो गोया कि अपनी जान निछावर करके वो हमें हमारी ज़िंदगी का तोहफ़ा दे रहे हैं। बेशक। तो इनके लिए भी वही मकाम है जो फ़ी सबीलिल्लाह कत्ल होने वालों का मकाम है। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और इनको मग़फ़िरत नसीब फरमाए। आमीन। और अपने सालेहीन बंदों के साथ महशूर। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि मुफ्ती साहब की खिदमत में सवाल रखूँगा, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब। आप जामा कराची इस्लामिक स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की उस पर ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा इस प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब, आपकी खिदमत में भी सवाल रखना चाहूँगा कि शुहदा के हवाले से कुरान हदीस में जो इनकी इम्पोर्टेंस बयान हुई है, फजीलत बयान हुई है, इस हवाले से कुछ बयान फरमाएँ। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर शुहदा से और उनकी फ़जीलत से मुताल्लिक़ आयात मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मकाम व मर्तबे को बयान फरमाया है। जिस तरह आगा ने अभी कहा कि रब फरमाता है कि अगरचे वो ज़ाहिरी तौर पर मर गए हैं लेकिन उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं। तो दूसरी आया मुबारका जो मैंने पढ़ी, रब फरमाता है कि उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो। कहे तो नहीं सकते, इसलिए कि रब उन्हें फरमाता है कि बल अहयाउन, लेकिन गुमान करने से भी मना किया और फरमाया कि वो ज़िंदा हैं और रब की बारगाह में वो रिज़्क़ पाते हैं, हकीकी ज़िंदगानी उनकी है। और एक और बात कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की रूह से अगर हम देखें, एक मख़सूस तबका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल बंदों का वो है कि जिनकी पैरवी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को हुक्म दिया, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर रब ने इनाम फरमाया। अब उस जमात में अगर हम देखें तो उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, और उसके बाद शुहदा को भी इसमें ज़िक्र किया गया। यानी शहादत का मिल जाना गोया रब की तरफ से अज़ीम इनाम का मिल जाना है। गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं। यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, एक बार फिर प्रोग्राम मरहबा सेहरी ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मशहूर मारूफ नात खां मोहतरम जनाब मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کو اللہ. پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لے اونوں چھوڑ دے نہیں، لجپال گھرانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. اور مقطع کہ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد علی سہروردی صاحب بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. نہایت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے بعد مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خاص کر غریب و غربا کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں. حالانکہ یہ مدد
فقط رمضان کے مہینے میں ضرورت نہیں بلکہ پورے 11 مہینوں میں بھی اسی طرح مدد ہونی چاہیے، جس طرح اس ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچایا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ 11 مہینے بھی وہ بیچارے جو آج محتاج ہیں وہ عام باقی مہینوں میں بھی محتاج ہوتے ہیں، لیکن چلے اس مہینے میں جوگ در جوگ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس فلاحی کام کے حوالے سے، لوگوں کی مدد کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام خدا میں اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں۔ انتہائی اہم سوال آپ نے فرمایا ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے علاوہ بھی واقعی مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں نیکیوں کے حوالے سے اللہ رب العزت کی جانب سے اور اللہ کے رسول کی جانب سے خاص حکم بھی ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شعبانیہ کے اندر جو ہے فرمان ہے نا کہ انفقوا فقراءکم، اپنے جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کے اوپر انفاق کر لو، ان کے اوپر خرچ کر لو۔ اور یہ جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا رمضان المبارک کے حوالے سے شعبان کے آخری دنوں میں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں ہی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ اچھا، جہاں تک کلی طور پر، مجموعی طور پر اگر ہم اللہ رب العزت کی راہ میں انفاق کرنے کے حوالے سے اگر تعلیمات الہیہ کا اگر جائزہ لینا چاہیں تو اللہ رب العزت نے ایک دو آیات کریمہ کے اندر نہیں بلکہ بے شمار آیات کریمہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ارشاد ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اے ایمان لانے والو، تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر گویا کہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسی رزق میں سے خرچ کر لو۔ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اس اللہ نے آپ کو رزق عطا فرمایا ہے، اب اس رزق میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن سے پہلے اس مال کو خرچ کر لو کہ جس دن نہ تو تجارت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش وہاں پر چلے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک چیز کام آ جائے گی، وہ کیا ہے؟ وہ یہی مال ہے کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوستی کام نہیں آئے گی اور اسی طرح سفارش بھی کام نہیں ہے، لیکن مال جو آپ راہ الہی میں خرچ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہاں پر جو خرچ کا کہا گیا ہے تو آپ اپنے جب خرچ کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے ہم باقی روایات کو بھی اگر اپنے سامنے اگر رکھ لیتے ہیں اور اس کے تناظر میں اگر بات کر لیتے ہیں تو اس کے مراتب ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تلاش کریں گے کہ اگر کوئی محتاج ہے، کوئی نیاز مند اگر ہے تو ان کے اوپر آپ خرچ کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں میں، اپنے اہل محلہ میں آپ دیکھیں گے کہ اگر وہاں کوئی نیاز مند ہے، وہاں کوئی فقیر ہے، محتاج ہے تو ان کے اوپر آپ خرچ کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے شہر اور علاقے کے لوگوں کے درمیان تلاش کریں گے کہ اگر وہاں کوئی نیاز مند ہے، فقیر ہے تو ان کے اوپر آپ خرچ کریں گے۔ تو ان مراتب کا خیال رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ خرچ کر لے، اور ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان میں جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو فلاحی کام ہے، ظاہر بہت سارے امور ہو سکتے ہیں، اور لیکن اس میں سے ایک انتہائی اہم چیز کی جس کی روایات کے اندر بھی کافی زیادہ تاکید ملتی ہے وہ مومنین کو اور صاحبان ایمان کو افطار کرانا ہے، ان کے افطار کا بندوبست کرنا۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت کی قربت کے لیے اور اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے لوگ فجر سے لے کر مغرب تک روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو مغرب کا جب ٹائم آ جائے تو اس وقت جو ہے ان کو افطار کرنے کے اوپر جو ہے کافی توجہ دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اپنے جو روزہ دار ہیں ان کو افطار کرائیں، اور پھر کسی نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا مال اگر نہ ہو تو پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی اگر آپ دے دیں کسی روزہ دار کو، اس کے ساتھ اگر آپ افطار کرا دیتے ہیں تو وہ بھی، پھر اس کے بعد بلکہ یہ بھی فرمایا اگر کھجور کا کوئی دانہ بھی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پانی سے آپ افطار کرا دیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا اور دوسروں کو ترجیح دینا اور دوسروں کے حوالے سے جو ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے جب ہم انفاق کرنا چاہیں اور فلاحی کام کرنا چاہیں تو کوشش یہ ہونی چاہے کہ جو لوگوں کی بنیادی جو ضروریات ہیں
بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر لیں، اور جب بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کے لیے باقی آسائشیں فراہم کرنے کے لیے انسان کوششیں انجام دے دیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ہمارے بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز سماجی شخصیت ہیں محترم جناب الیاس میمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ہمارا موضوع بھی آج اسی عنوان سے فلاحی کاموں کے حوالے سے، اور آپ ماشاءاللہ اسی میدان میں کام کر رہے ہیں، کن کن مقامات پر کس حوالے سے آپ کی خدمات ہیں، اگر ناظرین کی خدمت میں پیش کریں؟ لیکن ہمارا المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ہماری حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے بانی میں سے، وہ سرپرست اعلیٰ ہمارے، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا، اور طارق روڈ ٹریڈ الائنس کا میں صدر ہوں۔ تو میرا فلاحی کام تو ہمارے سمجھ لو کہ سن 1985-86 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں مستقل۔ ہمارے یتیم خانے ماشاءاللہ چل رہے ہیں، 300 بچے یتیم ہیں، اس کی میٹرک کا تعلیم ہماری فری تعلیم ہے۔ اسی طرح ابھی جو ہے بچیوں کا یتیم خانہ بنا رہے ہیں تقریباً 15 کروڑ روپے سے، ابھی تک 20 کروڑ روپے کا ہے، 15 کروڑ لگ چکے ہیں اس میں، تو بھی ماشاءاللہ یتیم خانہ اس میں بھی بچیوں کو، اس میں ہمارے کالج ہیں فری تعلیم چل رہی ہے، اسکول ہمارے فری چل رہے ہیں، تقریباً ہمارے 15 اسکول ہیں فری چل رہے ہیں بالکل تعلیم، 10,000 بچے جو ہمارے اسکول تعلیم فری ہے۔ اسی طرح مدرسے ہیں، مسجد ہیں، ہمارا گلشن اقبال میں ہماری 15-16 کلینک ہماری، 35 کلینک ہماری ہے، اور 15 ہمارے ہاسپٹل ہیں۔ ہماری آنکھوں کا آپریشن فری ہے، ڈائلیسس ہماری یہاں فری ہے، تھیلیسیمیا ہماری یہاں فری ہے، بچوں کا انکیوبیٹر جو ہے لگا ہوا ہے گھر میں، جو دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹل 2.5-3 لاکھ کا بل ملتا ہے، ہمارے ایک مہینے کم سے کم جس کا بعد نہیں ہوتے اس سے ہم پیسے بھی نہیں تھے، چپ چاپ اس کا کام کر دیتے۔ ہمارا المصطفیٰ کو پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کام کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ بے درک، اگر کوئی براور میں بیٹھا ہو، چاہے کروڑ پتی بیٹھا ہو، چاہے وہ اس کے چپ چاپ اس کی مدد کرے تو پتہ بھی چل جائے تو وہ آدمی کیا ہے۔ اس طرح ہمارا کام چل رہا ہے، اور الحمدللہ اور بھی ہمارا بھی اسلام آباد میں ہمارا بہت بڑا پلاٹ ہے، اس کو ہم یتیم خانہ بھی بنا رہے ہیں، اسکول کالج بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ، وہ بھی ہمارا کام جاری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح پائپ لائن بہت سارے کام ہیں، اور اسی طرح ہمارے ہوٹ کرتے تعلق اور بچوں کو سرجری عام پرائیویٹ کو 2.5 لاکھ کو ہم فری آپریشن کر رہے ہیں، اور ٹاپ پہ پہلے نمبر پہ تعلق کرتے ہوٹ کرتے آپریشن ہمارے پہلے نمبر پہ ہے، ہم ہزاروں آپریشن فری کر چکے ہیں، اور اسی طرح آنکھوں کا موتیوں کا ہزاروں آپریشن فری کر چکے ہیں۔ ہر جگہ ہمارا میڈیکل کیمپ لگتے ہیں، فری میڈیکل، پورے کتنے ہزاروں لاکھوں اس رمضان المبارک کے مہینے میں خاص کر کوئی ایکٹیویٹی جو زیادہ ہے؟ ہماری یہاں پھر راشن بٹتا ہے ہمارے یہاں رمضان کے اندر، ماشاءاللہ اچھا پیکیج دیتا ہم راشن کا، اور بہت سے نقد پیسے بھی ہم بانٹتے ہیں، ہر فیملی کو 10 ہزار روپے فری دیتے ہیں رمضان میں، پیکیج کے اندر اس میں ہے، جو ہم اس کی اسکروٹنی کرتے ہیں، دیکھ بھال کیسے کسی کو نہیں دیتے، تاکہ آج کل معلوم ہے فراڈ وغیرہ بہت زیادہ ہے، ہمارا آدمی دیکھتے ہیں اس کے مطلب ہے نہیں کیا، اور ہمارا راشن جو سال کے 365 دن ہماری المصطفیٰ سے راشن یہ بڑھتا ہے ہر برتمانی، وہ چیز نہیں کہ رمضان کے اندر۔ اچھا، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین کرام بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور بریک سے پہلے میمن صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی خدمات بہت مختلف مقامات پر اور مختلف شعبوں میں آپ کی ماشاءاللہ خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں۔ قبلہ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت نے خاص کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی طرف توجہ فرمائی ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کے لیے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم یا صاحب الزمان ادرکنی۔ فلاحی کام جتنے بھی ہیں قرآن مجید میں اور خاتم المرسلین کی کلام میں اور ائمہ طاہرین معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک اور طیب و طاہر پر ان کے لیے مختلف عناوین ہیں اور موضوعات ہیں، جن میں سے ایک انفاق ہے۔ قرآن میں یہ ایک پورا نظام انفاق بیان ہوا ہے، اور انفاق کی ہر اکائی کو رب العزت نے، حق تبارک و تعالی نے تبیین فرمایا ہے، واضح فرمایا ہے۔ دوسرا عنوان ہے تعاون،
तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, दोनों जिहतें बयान हुई हैं कि आप एक दूसरे से ताआवुन करें, लेकिन मोमिन के ताआवुन का मेयार ये है कि वो नेकी पर और तक़वा पर ताआवुन करें। जी हमें कहा गया है ना कि आयात एक दूसरे की तफसीर करती हैं। आयात इन्फाक यानी खर्च करो, पहला मतलब और कुरान से तदब्बर करके एक मतलब लेने का जो निज़ाम हमें दिया गया है उसके मुताबिक पहला मारिफत फ़लाह में जो कुरान से हमें मिलता है वो ये है कि अगर इस ताआवुन वाले आयत को आयात इन्फाक से मिलाएं तो नतीजा ये देता है, इन्फाक करो, खर्च करो, लेकिन वो खर्च करने वाले के भी नेकी और तकवा में इजाफ़ा करे, जिस पर खर्च कर रहे हो उसके लिए भी नेकी और तकवा में इजाफ़ा करे। बेशक ये निज़ाम इन्फाक है। इनको आपस में अगर हम इन दो अनावीन को मिलाएं तो ये एक नतीजा निकलता है। अगर अब तमाम आयात इन्फाक और इसको तब्यीन किया जाए तो ये प्रोग्राम तो उसकी वसाअत नहीं रखता, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि चंद मिनट में थोड़े से इस निज़ाम की तरफ कुरान की आयात और पैगंबर की फरमाइशात के मुताबिक एक इशारा कर दूँ। जी बिस्मिल्लाह। पहला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ शानुहु जल्ल जलालुहु ने मुत्तकी की तारीफ़ में और उसका तारुफ़ करवाने में जो सूरह बक़रा की इब्तिदा ही में 3 सिफ़ात बयान फरमाई हैं, उनमें इरशाद फरमाता है कि वो मुमिन हो, मुत्तकी मुमिन है, और मुत्तकी नमाज को कायम रखने वाला है, और मुत्तकी मुनफ़िक़ खर्च करने वाला है, मुनफ़िक़ इन्फाक करने वाला है। तो फिर दूसरा मतलब जो हम अपनी गुफ्तगू के एतबार से यहाँ से ले सकते हैं, इन्फाक फलाही कामों को अंजाम देना ईमान और इकामय सलात नमाज के कायम करने की रदीफ़ में आया है। ठीक। जितना ही ईमान की अहमियत है उतना ही इन्फाक की अहमियत है। बेशक। जितनी ही इकामय नमाज की अहमियत है उतना ही इन्फाक की अहमियत है। और अगर फिर इसमें तदब्बर करें तो तीसरा मतलब हमें मिलता है, नमाज एक फ़र्दी इबादत है, इन्फाक एक इज्तिमाई अमल है। तो अल्लाह फरमाना चाहते हैं जितना तुम अपनी फ़र्दी इबादत पे अहमियत देते हो उतना ही इज्तिमा मोहतरम है, उतना ही इज्तिमा मुहिम है। दोनों को इस तरह हज़रत हक़ तबारक व तआला ने चलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। वो मुत्तक़ीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। चौथा मतलब जो इस आयत से अख़ज़ होता है, मारिफत मिलती है, हमें शनाख्त मिलती है, वो ये है कि इन्फाक उससे करना है जो हमने तुम्हारा रिज़्क़ और रोज़ी बनाया है, ताकि खर्च करने वाले को ये हमेशा ध्यान रहे कि तुम जो खर्च कर रहे हो ना अपनी जेब से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये एक बहुत बड़ा मुहिम मतलब है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अरबी लिहाज से ये मिम्मा यानी इन्फाक की नशअत और पैदाइश हम अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से है। अच्छा क़िबला, मैं चाहूँगा कि इसी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। इलियास साहब यहाँ मौजूद हैं और इनको मैं शायद जाना है, तो मैं चाहूँगा कि आपने बहुत सारे शोबों का ज़िक्र फरमाया कि जहाँ पर आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
یہ کام جو خاص کر کہتے ہیں نا کہ خیرات کرنا، صدقات کرنا دوسرے ادارے بھی کرتے ہیں، اس طرف ہمارے جتنے ادارے فلاحی ادارے ہیں کیا اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو برسر روزگار بنائیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں؟ آپ بڑے بڑے دسترخوان مثلاً بچھائے جاتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے ان کو، تو اس طرح ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ وہ ہڈ حرام بنانے والی بات ہے کہ ایک آدمی کو اگر 3 ٹائم کا کھانا مل جاتا ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ کے پھر اسی طرف بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا بہت کماتا ہوں تو کھانے کے لیے کما رہا ہوں تو میں چھوڑ کے یہ کام کر لوں۔ تو اس طرح اگر آپ متوجہ ہو جائیں، یا آپ میرے خیال سے آپ اس شعبے میں کام کر رہے ہوں گے، ہمارے جو فلاحی ادارے ہیں کہ انسانوں کو خاص کر جو اس طرح غریب و غربا ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات انجام دیں۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی، میں تو بہت سے کافی ٹیمیں دکھ رہی ہے تو بک رہی ہے، آج کل تو وہ روڈوں پہ کھانا ہے، سڑکوں پہ کھانا، فٹ پاتھوں پہ کھانا۔ میں تو جتنے بھی جو ویلفیئر کام کروں میں ان کو کہتا بھی ہوں، میں نے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے چھوٹی کو فیکٹری لگا دی، اگر چھوٹا ایسا کام سکھا دیا، وہ اپنے گھر کو خود پال لے گا، خود مانگنے عزت کی روٹی کھائے گا، عزت کی۔ بالکل میں آپ کی بات پہ 100% ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں کئی پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہمارا ویژن بھی جیسے ہم نے ابھی ہمارے یتیم خانے میں میٹرک تک ہماری تعلیم فری ہے، اس میں ہمارے تقریباً 10 بچے نے ٹاپ کرا ہوا۔ حاجی حنیف طیب صاحب نے ان کو بیریا کے اسکول میں ان کو داخل کروایا ہے، سمجھ میں ٹاپ تعلیم کو کہاں سے کہاں بچے پڑھ جائیں گے۔ تو ایسی چیزیں ہونا چاہیے، فلاحی کاموں کو یہ کام ایسا کرنا چاہیے کہ تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے، کوئی کسی کی بھیک نہ مانگے، کوئی لنگر کھانے نہیں دکھائے۔ بہت لنگر ایک دیکھا دیکھی میں اتنے لنگر کھانے کھل گئے کہ پوچھ رہی ہے بھائی صاحب کو دکھ رہی تو بک رہی والے صاحب، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو پیروں پر کھڑا کرنا چاہیے۔ اس پہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے وہ پتہ نہیں کہاں سے آگے تک بڑھ سکتے ہیں، خود بھی دینے والا بن جائے گا۔ جی بالکل، اصل تو یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ان کو دینے والا بنائیں۔ حقیقت بات ہے یہ، اس میں میں آپ کو بالکل 100% فیور کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جو اپیل بھی کرتا ہوں لوگ اس کو سوچیں، جو سوشل ویلفیئر کام کرتے ہیں ہمارے سمجھ، تو تاکہ اس کو آگے تک کام پہنچے اور اس پہ دنیا بھی دیکھے کہ واقعی میں یہ کام ہوا ہے۔ لنگر کھانے سے ایسے آدمی آگے بیٹھ جائے، کھا کے چلے جائے گا، وہ دوبارہ آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، چوتھی مرتبہ آ جائے گا، اس سے فرق پڑنے والا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا چورنگیوں میں کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ جا کے ان کو دانا ڈالتے ہیں، وہ کبوتر جو فضا میں بلند ہو کے اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے وہ حرام بن جاتا ہے۔ میں آپ کے جو مانگنے والے آئے ہوئے باہر سے، پنجاب باہر سے آئے اتنے لوگ آئے ہوئے، وہ کیا ان کو کھانا فری مل جاتا ہے، 3 ٹائم کا کھانا فری مل جاتا ہے تو مانگتے بھی اور پیسے لے کے چلے بھی جاتے ہیں۔ یہ تو ہے نا، یہ جب تک یہ کام اس پہ بالکل چائنیز ایک دانشور نے کہا کہ آپ مچھلی نہ کھلائیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور یقیناً مختلف شعبوں پر آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی طرح خدمت انجام دیتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ میں آپ ہی کی طرف سے جاؤں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت تفصیل سے اس سلسلے کو بات کر رہے تھے۔ ایک بات یہاں پر ہوئی کہ جو اس مہینے میں خاص کر خیرات کرنے کا سلسلہ جہاں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خیرات کریں، تو ہم اپنے سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس خیرات کرنے والے جو لوگ افراد سامنے آتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو تھوڑا بہت کمانا شروع کر دیا تھا، جاب شروع کر دی تھی، انہوں نے کہا یار یہ کما ہی کھانے کے لیے رہیں اور ہمیں کھانا فری میں مل رہا ہے، تو انہوں نے وہ کمانا ہی چھوڑ دیا اور پھر یہ خیرات کے اداروں میں دسترخوان میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے اگر مختصر سی بات کریں تاکہ میں مفتی صاحب کی خدمت میں بھی سوال رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو مانگنا خود شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، یا یہ کہ ان کو کھلاتے رہیں دسترخوان بچھا کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ عرض کیا ہے، انفاق ایک نظام الہی ہے اور ایک مکمل اور کامل نظام ہے۔ بے شک۔ تو اس کامل میں خرچ کرنے والے کو بھی بیان فرمایا ہے، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اب آپ کا سوال اس کے بارے میں تھا کہ جس پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ جی جی، یہاں پر میں عرض کروں گا، قرآن مجید اور پیغمبر اسلام نے بھیکاری بننے کو، بھیک مانگنے کو، ہاتھ پھیلانے کو ہمیشہ مذموم کیا ہے، مذمت فرمائی۔ یعنی جتنا ہی صاحب رزق الہی کو خرچ کرنے کا شوق اور اس کو امر دیا ہے اور حکم دیا ہے، اتنا ہی حکم کیا ہے
उस आदमी के लिए कि जो ज़ाहिरन नादार है, उसके पास माल नहीं है मसलन, लेकिन उसको अपनी आबरू को हथेली पर रखने से शिद्दत से नहीं फरमाई है, उसको मांगने से रोका है। ठीक। और दूसरी तरफ हर इंसान के लिए ठीक। साई कोशिश को मेयार करार दिया। अच्छा, माजरत के साथ बहुत वो आपका सवाल का जवाब कता कलामी मैं कर रहा हूँ, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बहुत माजरत। नाज़रीन कराम, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर मरहबा सेरी ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम है और गुफ्तगू जारी है फलाही कामों के हवाले से, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। और ख़ासकर इस वक्त असर हाजिर में हमारे पाकिस्तान के अगर हालात की तरफ देखें और हम अपने ख़ासकर कराची को देखें, इस वक्त बहुत ज़्यादा इसके असरात पड़ रहे हैं कि किस तरह किस लोग आ रहे हैं और वो मांग रहे हैं और दस्तरखान बिछ भी रहे हैं, और वो वाक़यात भी सामने आ रहे हैं कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने घर में बच्चों को मार रहे हैं, बीवी को मार के। अभी रिसेंटली इस तरह के वाक़यात हुए और वजह ये बताई जाती है कि वो बेचारे जो है वो गरीब थे और सफ़ेद पोश होने की वजह से वो भीख मांगने वाले थे, और जिनको दिया जा रहा था वो प्रोफेशनल है। क़िबला, मैं चाहता हूँ कि आप एक तो फ़िक़ी मसला भी बयान करवाएँ कि किन लोगों को देना चाहिए, और मुफ्ती साहब ने बयान भी किया कि किन लोगों को नहीं देना चाहिए। तो शरई मसला कि वो जो कहते हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि गरीब है, वो घर में बैठा हुआ मांग ही नहीं रहा, तो हम समझते हैं कि फ़कीर वही है जो मांगता है। इसकी वजाहत फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जिस तरह अर्ज़ हुआ है कि इन्फ़ाक़ एक निज़ाम इलाही और कुरानी है और मुकम्मल है और कामिल है। मुहिम ये है कि मुझ जैसे बंदे को वो इल्म और मारिफत हासिल होनी चाहिए और मैं उसको पढ़ूँ और फिर उसके ऊपर अमल करूँ। असल में हम ये सब कुछ नहीं करते तो फिर परेशान होते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हर जिहत से बयान किया है। अब मैं यहीं से शुरू करता हूँ। 2 मरतबा हमारी बात तो खैर कामिल नहीं हुई जो हमने पहले अर्ज़ किया है, तो आपकी वक्त को देखते हुए मैं बयान कर देता हूँ जितना एक है। इन तमाम सवालों का जवाब मेरे ख्याल में इस आयत में हमें मिल जाएगा। सूरह मुबारक बक़रा आयत नंबर 215, माफ़ कीजिएगा 195 फरमाते हैं कि ख़ुद खुदा फरमा रहे, ये सवाल होते थे उस वक्त पैगंबर से, यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून, वो आपसे पूछते हैं कि बिलाखिर ये इन्फ़ाक़ और ख़र्च करने का, फलाही कामों का, किसी के हाथ पकड़ने का, किसी से ताअमुन करने का, बिलाखिर क्या करें हम, क्या मेयार है गोया के, क्या निज़ाम जी। अब देखिएगा वाक़यान अजीब है। हक़ तबारक व तआला ने जो बयान फरमाया है, फरमाते हैं कुल, मेरे हबीब इनको फरमाएँ, मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, जो भी तुम इन्फ़ाक़ करते हो, पहली तो बात यह है कि वो खैर है, और खैर तब होगा जब हमारे रिज़्क़ से होगा, और हमारा रिज़्क़ जो हम देते हैं वो हलाल होता है, हराम तुम कमाते हो, वो इन्फ़ाक़ नहीं है। ये एक शरई मसला भी है और हर एतबार से है कि जो हम खर्च करेंगे वो हलाल के माल से हम दें, जो खुदा की तरफ से हमें अपनी कसब हलाल से नसीब होता है, तो तब वो खैर बनेगा। ये तो ये खैर है। अब किसको, ये सारे सवालों जितने आपने फरमाए इधर इस आयत में तदब्बुर फरमाए। सबसे शुरू फरमा रहे हैं फल किसको दें, फलिल वालिदैन, सबसे पहले आपके करीबी वालिदैन हैं। अब कौन सा बेटा है जो बाप की हालत नहीं जानता, माँ की हालत नहीं जानता? ये कौन सा सवाल है कि हमें क्या पता। माफ़ कीजिएगा, वही 10% हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी वो हैं कि जो मालदार हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक 80% 90% लोग जो सफ़ेद पोश हैं, उन लोगों को पता होता है एक घर का कमाने वाला है, 2 घर के कमाने वाले, उससे बस फ़कत घर ही चलता है। तो अगर उसके वालिदैन ज़िंदा हैं, उसको पता है कि वो किस अंदाज में रह रहे हैं, तो सबसे पहले उनको ताअमुन करना है, उन पर इन्फाक। देखें किसको खर्च करे, फरमाया फलिल वालिदैन, यानी वालिदैन से मुकद्दम कुछ भी नहीं है, बेशक, हत्ता औलाद भी नहीं है। ये एक नुक्ता भी फ़िक़ही तौर पर भी आप कह रहे थे, मैं आपको अर्ज़ कर दूं, हक़ जो है वो पहले वालिदैन का है, फिर औलाद का है। औलाद वालिदैन पे मुकद्दम नहीं है। मैं रुकता नहीं हूँ क्योंकि फिर आपकी औलाद वक्त का मसला, ज़ौजा भी इसमें शामिल है। हालांकि ज़ौजा भी शामिल, वो बाद में आएगी।
کیونکہ مسائل تو یہاں سے ہوتے ہیں کہ جی جی والدین کو چھوڑ کے زوجہ کیوں زوجہ ایسے؟ آج کے چلو آپ نے کہہ دیا تو عرض کر دیتا ہوں، یہ جو زوجہ اپنے شوہر کو کہے کہ ارے بھائی تم تو اپنے ماں باپ پر ہی خرچ کر رہے ہو، ہم کدھر گئے، اس کا یہ سوال ہی نہیں بنتا، نہ شرعاً نہ عقلاً۔ وہ یہ صاحب آپ کے شوہر ہونے سے پہلے اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، جی اور خدا نے فرمایا فلیل والدین۔ جی آپ تو ویسے بھی 8ویں حصے میں ہیں، ذرا سنبھل کے رہو۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے میں کہ اگر ایک میاں صاحب اپنے والدین کو دیتا ہے اور زوجہ محترمہ کو یہ کڑھتا ہے، یہ خود ایک صفت مذمومہ ہے اور یہ اچھا نہیں ہے۔ بالکل اس کو تو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو، تو خدا فرما رہے ہیں، اجازت دیں گے میں کیونکہ آپ کا وقت نہیں ہے، میں کامل کرنا چاہتا ہوں۔ فلیل والدین، سب سے پہلے والدین، پھر اس پر انفاق کرو باہر جانے سے پہلے ادھر۔ والاقربین، والدین کے بعد اقربین کا جو لفظ آیا ہے یعنی جو جتنا آپ کا نزدیکی ہے، جی یعنی اقرب فالاقرب۔ ایک آدمی کے پاس یہ ایک محاورہ ہے، یعنی قریبی سے قریبی تر، قریبی سے اس طرح آپ چلیں، یعنی جو نزدیک ہے پہلے وہ، پھر اس کے بعد والا یہ۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، میں اس کا جواب بھی دوں گا، تھوڑا سا ٹائم مجھے دیں گے آپ۔ وہ یہ چلو پہلے سوال ہی کر دیتا ہوں، جواب آ جائے گا کہ مثلا ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے بھی اقربا پروری بری شے ہے، تو وہ ہمارے ہاں ہے، تو اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا۔ یہاں تو قرآن کی نص ہے والاقربین، تو خدا کے نص کے مقابلے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدا فرمانے وللوالدین والاقربین، بات ختم ہو گئی۔ تو اقربین کو دیکھنا ہے، میں اس کا واضح اس شبہے کا جواب بھی روشن ہو جائے گا۔ تو اقرب دیکھنا ہے۔ اب یہاں پر میں بڑے وثوق سے آپ کو ایک بات کروں، اقربین میں جو قریبی ہیں، قرب کا معیار فقط رشتہ داری نہیں ہے، یہ کچھ کہنا چاہتا تھا میں۔ ایک اور نقطہ اس قرآن میں کی اس آیت میں، فقط رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ اگر آپ کے ہاں کام کرنے والا آپ اس کو جانتے ہیں، وہ اس سے زیادہ قریبی کون ہے؟ جو آپ کے پرسنل روم میں آ کر آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے کام کرتا ہے، آپ کا بستر بیڈ ٹھیک کرتا ہے، آپ کو پانی پلاتا ہے، ڈرائیونگ میں ڈرائیور آپ کے ساتھ رہتا ہے، ڈرائیور آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ اس کے بارے میں اگر جانتے ہیں اور وہ آپ کا قریبی ہے، اس حوالے سے قریبی ہے، اور اس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کی مشکل ہے، پہلے اس کی مشکل حل کرو۔ بالکل ایسا۔ آپ کی جو خدمت کرتا ہے، خادم ہے آپ کا، وہ ویسے نادار رہے اور آپ اسی کے سامنے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، بخش رہے ہیں، اس بیچارے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس اقربین سے مراد فقط رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ دار ہے لیکن فقط نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ بہت مہم ہے کہ عموماً اس کے اوپر بھی توجہ نہیں ہوتی قرآن کے ان کلمات پر، کہ اس یہاں پر جو ہے وہ اقربین سے مراد، یہ دیکھیں خدا نے خود اسٹیپ بیان فرمائے ہیں، الوالدین، اس کے بعد جو ہے وہ اقربین، پھر ارشاد فرمایا والیتامی والمساکین، مطلق جو یہ یتیم ہیں، جو بھی مسکین ہیں۔ اب وابن السبیل، فرزند سبیل، یہ نقطہ ہے جو آپ نے سوال بھی پوچھا، اسی کے ضمن میں ساری باتیں کر دیتا ہوں۔ ابن سبیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی سفر میں اپنے دیار میں نہیں ہے، دیس میں نہیں ہے، پردیس میں ہے، اور پردیس میں آ کر کسی بھی سبب سے مال اس کے پاس نہیں رہا، چوری ہو گیا ہے، ڈاکہ پڑ گیا ہے، گم ہو گیا، جو بھی ہوا اس کی طرف ہمارے بہرحال وہاں آیا ہے، وہ نہیں ہے اس کے پاس، فرما رہے ہیں اس پر انفاق کرو، حتیٰ صدقات واجب جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو دو۔ یہیں سے آپ کے سوال کا جواب بہت بہترین ہے کہ اسلام اور قرآن میں مستحق کا معیار کیا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمیں بیان کرتا ہے۔ ہر ضرورت مند مومن اس قابل ہے کہ اس پر انفاق کیا جائے۔ بہت اچھا ہے۔ اب وہ ضرورت مند وہ نہیں ہے جو ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس سے تو روکا گیا ہے۔ شریف ضرورت مند تو ہاتھ بھی نہیں پھیلائے گا۔ کیا بات۔ یہی مسافر، اگر روایات میں اس آیت کے ذیل میں ہمارے پاس روایات ہیں، وہ پڑھی جائیں تو اصلاً عجیب ہیں۔ یعنی اگر ایک بادشاہ، ایک سلطان، ایک رئیس، یہ لفظ ہیں روایات کی، وہ دوسرے شہر میں جاتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نادار ہو گیا ہے، ٹھیک، وہاں کے لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس پر خرچ کریں، وہ اس کی فلاح بہبود، اور یہ زیادہ مستحق ہے، عزت دار آدمی ہے اور یوں ہو گیا ہے، عزت دار آدمی ہے اور یوں ہو گیا ہے۔ وابن السبیل، بس احتیاط جو آپ فرما رہے تھے نا، یعنی ضرورت،
اب میں اس کو ذرا فقہی اعتبار سے معنی کر دوں اور صحیح بات ہو جائے کہ محتاج یا مستحق کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ضروریات زندگی اس کے درآمد اور اس کی انکم سے پوری نہ ہو سکے۔ اب ممکن ہے ایک آدمی 50,000 روزانہ کا کماتا ہو یا مہینے کا کماتا ہو اور اس کی جائز ضروریات، جائز درست تھا، لیکچری زندگی نہیں، یہ پھر واضح کر دوں، واضح کر دوں، لیکچری زندگی منفی ہے، وہ نہیں ہے، وہ جو ضرورت ہے۔ 50,000 ماہانہ تنخواہ لیتا ہے، لیکن اب جو اس ٹائم زندگی ہم گزر رہی ہے وہ شاید 10 دن نہ چلے۔ اب آپ کہیں تو فلانے کی تو نوکری ہے جی، میں فقط اس کو دوں گا جو مانگے گا، نہیں بابا، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ عزت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، خدا کا سجدہ دے گا، یہ ہے مستحق کا عنوان۔ بہت میں ممنون و مشکور ہوں، آپ نے بہت تفصیل سے، اور میں دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس پہ مزید آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ گفتگو فرماتے رہیں، لیکن چونکہ مجبوری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وقت یہاں پر ختم ہوا ہے، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ محترم ساتھیوں سے بھی معذرت، اگر 1 منٹ مجھے دیں، میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، چل بسم اللہ، اس کو یعنی اس تمام وائنڈ اپ کریں گے۔ ہاں اسی کو میں معذرت کے ساتھ اس کو میں ذرا اہم سمجھتا ہوں کہ اپنی ایک ضرورت کی بنیاد پر۔ وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ نمبر 1 اخلاص کے ساتھ ہو، یہ سب کچھ اگر ایک تھوڑا سا مال بھی ہوگا اور وہ اخلاص سے ہوگا، وہ بہت بہتر ہے اس مال خرچ کرنے سے جیسے اذیت اور تکلیف اور ریا، کیونکہ انفاق کی آیت میں ریا الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو ہے اس کی نفی ہوئی ہے، یعنی نیت یہی ہو اس کی، تو یہ بات ہے۔ یہ ایک بات جو اصل اہم بات جس کے لیے میں نے آپ کا 1 منٹ لیا ہے وہ یہ ہے، یہ سب کچھ حضرت صاحب الزمان، حضرت الغیب علیہ السلام، یؤمنون بالغیب کا اعلیٰ مصداق ہے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام، ان پر ایمان رکھ کر، ان کی معرفت حاصل کر کے اور ان کی غیبت میں، جس طرح آپ نے کہا کہ ماہ رمضان میں فلاح و بہبود، یہ ایک ماہ رمضان، دوسرا حضرت کی غیبت میں یہ جو فلاح و بہبود ہے جس کو تعاون کا عنوان بھی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری 12ویں امام کو ماننے والے اور اس کی منجی بشریت کی انتظار میں رہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، سبحان اللہ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ کیونکہ وہی جب آئے گا تو رفاہ مطلق ہوگا، جب وہ تشریف لائیں گے کسی قسم کی بھوک پیاس مانگنا گداگری کچھ بھی نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ لہذا اسی کو یاد رکھیں، اور اسی کی یاد میں اور اسی کی معرفت کے ساتھ، تاکہ یہ کام نہایت ممنون مشکور، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت علامہ مطلوب حسین محمدی صاحب، آپ کا نہایت ممنون مشکور ہیں۔ حضرت مفتی عابد قادری رضوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی اور بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے جو ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد جو ہے وہ لذت رمضان کا جو سیگمنٹ ہے ہمارا، وہ اس میں شیف اسد کے ساتھ انشاءاللہ وہ بہترین انداز میں مختلف کھانے، مختلف ڈشز آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ اس کی ریسیپیز کو۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ پروگرام مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم۔ نعتیہ مقابلے کا سلسلہ اس وقت عروج پر ہے، اور ہمارے سامنے بہترین نعت خواں حضرات اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی آواز کا جادو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، ہمارے جج صاحبان اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ کون بنے گا، سچ کی آواز کے لیے کون سلیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد اذان اتاری صاحب۔ جی مائک آپ کے پاس ہے، کیسی تیاری ہے آپ کی؟ الحمدللہ اچھی۔ ماشاءاللہ، آپ خود تیاری کرتے ہیں یا استاد سے رہنمائی لیتے ہیں؟ دادا ہی استاد نے، دادا ہی تیاری اچھا، کرواتے دادا استاد ہیں آپ کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ، کیا سنا رہے ہیں آپ؟ میرے دل میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینا، میرے دل میں ہے یاد
دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میرے گتے گے شاہ دو عالم، اس میرے گتے گے شاہ دو عالم، جب سے مہرباں ہوئے ہے وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ محمد اذان اتاری بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جج صاحبان کی خدمت میں چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے آپ اپنا کومنٹ پیش کریں۔ اذان اتاری سکندر لکھنوی صاحب کا کلام پیش کیا۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ استائی میں تھوڑا شروع میں کمزور لگے، انترے میں بھی ذرا ویک، تھوڑا سا کہیں کہیں ویک نظر آئے۔ اگر اور زیادہ تیاری سے آتے تو اور زیادہ اچھا پڑھ سکتے تھے یہ، میرے خیال سے بہت، کیونکہ آواز بہت اچھی ان کی ماشاءاللہ، اور آواز کو جو شروع انہوں نے کیا وہ ایک بہت اچھے انداز سے کیا، تو تھوڑی سی جو کمی رہ گئی اگر اس کو پورا کریں تو ان کے لیے اور زیادہ اچھا ہے۔ کیا بات ہے۔ وسیم بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑا مشہور زمانہ کلام، اور ہم نے تو علاج خورشید احمد مرحوم صاحب سے یہ کلام سنا، اور انہوں نے بھی اچھی کوشش کی، مگر جو کلام جیسے علاج خورشید احمد صاحب نے پڑھا، یقیناً انہوں نے بھی انہی کا یہ کلام سنا ہوگا اور کوشش کی ہوگی۔ یہ ایکسٹرا جگہ لگا رہے تھے، جتنی جگہ کلام میں تھی اس سے بھی تھوڑی سی آگے جانے کی یہ کوشش کر رہے تھے اضافی، اور پھر تلفظ کی ادائیگیاں جو ان کی تھیں اس میں بھی خامیاں تھیں، جیسے شکستہ یہ کچھ تھوڑا سا الگ پڑھ رہے تھے، دو عالم وہ بھی یہ پورا صحیح ادا نہیں کر سکے۔ تو محنت اپنی کریں اور جاری رکھیں، بھرپور محنت، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ٹھیک، تابش بھائی۔ دیکھیں ان کی آواز، مجھے ان کی آواز بیس بہت زیادہ اچھی ہے، اور یہ اگر اس کو تھوڑا سا سافٹ کر کے پڑھتے اور اس سے زیادہ تو وہ اور زیادہ اچھا لگتا، اور یہ مجھے ایسا لگا تھا کہ جلدی میں بھی مجھے لگ رہے تھے، اور جیسے الفاظ کی جو ادائیگی، قرینہ، قاف اور کاف، یہ جو ہے اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو سمجھنے میں بھی، تو اس پہ ان سب لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ محفلوں میں پڑھنے کا طریقہ انداز الگ ہوتا ہے، اور مقابلے میں آ کے پھر وہ سب چیزیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں، پھر ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظریں ہوتی ہیں، بے شک، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب لوگ پڑھا کریں۔ بے شک۔ رحمانی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہی دو باتیں کہ جب شروع کرا تو ایسا لگا کہ یہ جلدی میں انہوں نے پہلی لائن پڑھ دی ہے، اچھا، بس انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ لائن پڑھنی ہے اور ان کو جانا ہے، ایک وہ ہے، باقی جو دوسرے الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہوئے ہیں، جو بیچ میں انہوں نے الفاظ کو ایک ساتھ پورا پڑھنا تھا وہ بیچ میں توڑا گیا ہے۔ ٹھیک۔ محمد مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہیں، کیسی تیاری ہے بھائی آپ کی؟ الحمدللہ بھرپور تیاری، اب تک ماشاءاللہ 4 نعت خواں آپ سن چکے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آج اپنی آواز کا جادو جگائیں گے؟ جادو کیا جگانا ہے، حسین کے نانا کی خدمت میں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے بھائی، سبحان حاضری لگوانے آئے۔ بسم اللہ، ضرور حاضری لگوائیں، بسم اللہ۔ مجھے خطا کا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے،
مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا۔ ماشاءاللہ محمد مرتضیٰ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آج کے مقابلے کے سیکنڈ لاسٹ نعت خواں اور اس کے بعد آخری نعت خواں علی ہادی صاحب موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ علی ہادی صاحب بارگاہ رسالت مآب میں نظر عقیدت پیش کریں، معین بھائی سے گزارش کروں گا کہ مرتضیٰ نے جو کلام پیش کیا ہے، دیکھ انتخاب کلام تو مرتضیٰ کا بہت اچھا تھا، لیکن انترے میں کہیں کہیں کمزور لگے مجھے، اور اگر یہ چاہتے تو اس سے بھی زیادہ اچھا پڑھ سکتے تھے، لیکن پڑھا انہوں نے بڑی تسلی سے سکون کے ساتھ پڑھا، اور یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اب کیونکہ ان کی ایج ایسی ہے کہ ایک دم سے پختگی تو نہیں آ سکتی، ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پختہ ہوگی اور زیادہ رات اچھا کا جو پہر ہے نا، اس کا بھی اثر لگ رہا تھا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، جی 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 بالکل ایسا ہوتا ہے، گلے پر اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن اپنی عمر کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہے۔ اور انہوں نے جو بات کی نا اسٹارٹ میں، جی 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 کیا بہت اچھی بات ہے، حسنین کے نانا کا ذکر کرنا، کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کہی، ہماری دعائیں بہت ساری۔ بالکل بالکل، کیا کہنے حضرت، بس یہی ان کا جو جملہ تھا، میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کے دل جیت لیے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جس انداز میں جو مشکل کلام جو انتخاب کیا انہوں نے، داد دینی پڑے گی ان کو۔ اچھا، اذان فجر لاہور میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اذان کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم۔ ہمارا آج کے پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ اور آپ کو سب کا پسندیدہ، جس میں نعتیہ مقابلہ کون بنے گا سچ کی آواز میں، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور آج بھی انشاءاللہ ہمارے بہترین نعت خواں حضرات اس وقت تیار ہیں مقابلے میں شرکت کے لیے، اور جج صاحبان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو ہر روز کی طرح آج بھی انشاءاللہ اپنے فرائض انجام دیں گے۔ یقیناً ہم نے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا تھا کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ ہے ایسی زباں خدا نہ کرے۔ خدا کے ذکر کے بعد اب ہم اس پروگرام کا اختتام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کریں گے، اور سلسلے مقابلہ نعت خوانی میں آج ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ موجود ہیں اس وقت، غزالی الزماں، محمد بختیار، علی رضا، محمد اذان عطاری، محمد مرتضیٰ اور علی ہادی آج کے اس مقابلے میں شریک ہیں، اور ہمارے ساتھ ممتاز ثنا خاں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ شروع دن سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ممتاز ثنا خاں اور نعت گو شاعر ہیں جناب معین خان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا اس پروگرام میں آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے ثنا خاں، شہرت یافتہ پاکستان کی خوبصورت آواز ہیں، میری مراد محمد وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو بھی۔ بہت شکریہ۔ اور آج کے ہمارے تیسرے جج
ممتاز ثنا خاں، منقبت خاں، نوحہ خاں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد جناب محترم تابش مہدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ آج چوتھے مہمان جج جو آج ابھی اس پروگرام میں تشریف فرما ہے، مشہور و معروف نعت خواں ہیں محترم جناب عظیم رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ سلسلہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز ہم کرنا چاہیں گے، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا غزالی الزماں سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا آپ تمام جج صاحبان کو کہ ماشاءاللہ سے بہترین آوازوں کو آپ لے کر آ رہے ہیں یہاں پر، روزانہ دن بدن جو ہے آوازیں مزید خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب ماشاءاللہ آپ کا انتخاب ہے اور آپ ہی ماشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ غزالی الزماں تشریف فرما ہے۔ گزارش کروں گا باضابطہ سلسلے کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ کیا پیش کر رہے ہیں آج نعت؟ تیار ہیں آپ؟ جی تیاری بھرپور ہے، اور کیا خیال ہے آج انشاءاللہ آپ اول پوزیشن حاصل کریں گے؟ جی انشاءاللہ پر امید ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، شروع کریں۔ اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں، اس زور سے یہاں پر روا نہیں، ان کا رم ہے اے دل بیتاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غزالی الزماں بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ غزالی الزماں نے ماشاءاللہ کلام کا انتخاب ایک تو بہت خوبصورت کیا، ماشاءاللہ۔ دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنی مشکل کمپوزیشن میں یہ کلام کہا ہوا ہے، مطلب طرز اس کی بڑی مشکل ہے کہ ہر نعت خواں اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن استاہی اور انترا بڑی انترے کو سہولت کے ساتھ کہا گیا ماشاءاللہ، آنا جانا بہت خوبصورت انداز سے، مجھے بہت اچھا لگا غزالی الزماں کو پڑھنا، ان کے لیے بہت ساری دعائیں، خواہش۔ سبحان اللہ۔ وسیم بھائی کیا کہنے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز، بڑا اچھا آغاز انہوں نے دیا، آج ثنا خانوں کے لیے انہوں نے ایک بڑی اچھی روایت قائم کی، اور انترا جس خوبصورتی کے ساتھ اینڈ کر رہے تھے، بڑی چھوٹی چھوٹی جگہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی پکی لگا رہے تھے،
اور جس میں دیکھیں سارے ثنا خاں ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل انداز اپناتے ہیں، مگر بعض ثنا خاں اتنی خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں کہ روحانیت جو ہماری جسم کے یہ بال ہیں کیا بات ہے، وہ بھی اس کے ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ اس ذکر میں شامل ہو جاتا کیا ہے. بات ہے، واہ تو اس ذکر کی کیا تازگی ہے. بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے. ماشاء اللہ. تابش بھائی. جیسے کہ وسیم بھائی نے کہا کہ آج انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے شروع میں ہی، آگے آنے والوں کے لیے وہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ان کے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی اسی ماحول کو برقرار رکھیں. انہوں نے بہت اچھے انداز میں، بہت سلیقے سے، جیسے وسیم بھائی نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے جو صورتیں بہت خوبصورتی سے ادا کی ہیں. بہت اچھا لگا ان کو سن کے. جزاک اللہ. جی رحمانی صاحب. ماشاء اللہ حضرت، جیسا تینوں استادوں نے فرمایا کہ بہترین کلام انہوں نے پیش کیا کمپوزنگ کے حساب سے، انہوں نے جس بخوبی اس کو نبھایا ہے، اللہ پاک ان کو مزید عزت اور کامیابی عطا فرمایا ہے. محمد بختیار. ماشاء اللہ. اچھا اچھا، کیا بات. دیکھیں عشق دیکھیے کہ وہ جیسے اقبال عظیم کہتے ہیں نا کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بصیرت کو اور سلامت رکھے اور ان کے عشق میں مزید چار چاند لگائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. محمد بختیار صاحب، کیا حال ہے بھائی آپ کے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. کیسی تیاری ہے؟ الحمدللہ اچھی ہے. بہترین تیاری ہے. جی جی. آج انشاءاللہ اول پوزیشن لینے کے لیے بالکل تیار ہیں آپ؟ جی بالکل. جزاک اللہ جزاک اللہ. شروع کریں. بسم اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. مکینے گنبدے خضرا کو حال دل سنائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد بختیار بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین، ایک بار پھر مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمارا یہ نعتیہ مقابلہ کون بنے گا سچ کی آواز. ماشاءاللہ بہترین نعت خواں حضرات مقابلے میں شریک ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ علی رضا موجود ہیں. اور اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ محمد بختیار نے بارگاہ رسالت مآب میں نظرانہ عقیدت پیش کیا. معین بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ بختیار نے ماشاءاللہ اپنی عقیدتیں بڑی خوبصورت انداز سے پیش کی. شریف الدین نیر صاحب کا کلام ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے.
एक नपे तुले अंदाज से, मतलब उनमें कोई एक्स्ट्रा उन्होंने बात जगह नहीं की, बहुत सादा अंदाज से पढ़ा और फील के साथ करके पढ़ा उन्होंने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह। उसी में फीलिंग से भरपूर कलाम जिसमें आजी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की तमन्ना लिए इन्होंने कलाम पेश किया। और मुझे इनके कलाम जब ये पढ़ रहे थे तो मैं इकबाल अज़ीम साहब की वो जो कलाम लिखे हुए आँखों से जो नाबीना थे और उन्होंने जो अपनी अकीदतें लिखी थी, तो वो मैं एक शेर मेरा जी चाह रहा है कि जब वो मदीने गए तो वो सब लोग उनको एक ऐसी जगह की कि जहाँ पे सारे कहने लगे ये वही इकबाल अज़ीम है जो नातें लिखते हैं, नात गो शायर हैं। तो वो कहते हैं अशार की सूरत में कि मेरा क्या मर्तबा था। तैबा के सब गदा गए पहचानते हैं मुझको खबर नहीं थी, मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला इनको भी वो नूर अता फरमाए, वो लज्जत अता फरमाए कि जिस तरह इकबाल अज़ीम रोज़ा रसूल पे जाके उन्होंने सारी वो नूरानी बाबरकत सातें देखी, अल्लाह इन्हें भी नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी ताबिश भाई आप? बहुत सादे अंदाज में अच्छे सलीक़े से इन्होंने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। जो मोमेंटम इनसे पहले गज़ाली ने बनाया था उसको उन्होंने बरकरार रखते हुए, मैं यही चाहूँगा कि आज कम से कम ये सारा वैसे के वैसे ही रहे जैसे शुरू हुआ है, बिल्कुल उसी तरह आखिर तक रहे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए ज़बरदस्त। रहमानी साहब? बिल्कुल बेहतरीन कलाम इन्होंने मुकाबले के हिसाब से इसको चॉइस किया और बेहतरीन अंदाज में दिखाया भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली रज़ा साहब क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कैसी तैयारी है? किसी उस्ताद आप माइक आप करीब है, किसी उस्ताद से सीखा या खुद प्रैक्टिस करते हैं? खुद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली रज़ा बारगाह रिसालत बाब में गुलहाय अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं चाहूँगा मोइन भाई आप अपना कमेंट पेश करें। अली रज़ा ने बड़ी सादा अंदाज से पढ़ा, लेकिन और बेहतर पढ़ सकते थे अगर ये चाहते तो, लेकिन क्योंकि अभी इन्होंने एक बात कही कि सुन के सीखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर शोबे में एक उस्ताद का होना ज़रूरी है। जब आप कोई कलाम सुन रहे होंगे तो शायरी के हवाले से भी कुछ आपको रहनुमाई करेगा, पढ़ने के हवाले से आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, कहाँ आपने लफ्ज़ों को अदा करना सही और तलफ़ुज़ की आपकी गलतियाँ वो बताएगा। तो कोशिश ये भी हो कि आपका कोई ना कोई उस्ताद हो, क्योंकि हमारे सीनियर्स जितने भी हम देखते हैं उनको सुना हमने, तो उनके भी ज़ाहिर है उन्होंने भी सीखा अपने असातिज़ा से, हमने भी अपने असातिज़ा से सीखा। तो सुनकर सीखना कुछ और होता है और उस्ताद के सामने सुनाकर सीखना कुछ और होता है। क्या बात, बहुत अच्छे। इंतखाब कलाम बहुत अच्छा था, अच्छी कोशिश थी, मगर मज़ीद बेहतर कर सकते थे। अब प्रैक्टिस की बात है, अभी बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। सांस की भी प्रॉब्लम इनके पढ़ने में मुझे लग रही थी कि वो जल्दी कर रहे थे कि आखिर में वो पूरी उसी अपने मुकर्रर वक्त में शेर का इख्तिताम नहीं कर रहे थे। ठीक, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोशिश अच्छी थी, इंतखाब कलाम बहुत अच्छा था, दुआएं इनके लिए बहुत। जज़ाकल्लाह। ताबिश भाई? महब हो के पढ़ रहे थे, मगर जैसे कि इन दोनों ने बताया कि गलतियों की गुंजाइश तो है और अल्फाजों को तोड़ के पढ़ लेते, जैसे हम रोज़ाना बता रहे हैं सबको, वही गलतियां रिपीट हो रही हैं आगे जाके। मगर मैं आपको एक बात ये बता दूं, आगे जाके इसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, जब सेकंड मरहला हमारा शुरू होगा तो उसमें चाहे वो जितना भी अच्छा पढ़ लो, अगर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा वो बाहर हो जाएगा। बेशक। तो ये आने वाले जो भी हैं वो इस बात का ख्याल रखें। जी बिल्कुल। रहमान साहब? कोशिश अच्छी थी, कलाम अच्छा था, लेकिन जिस हिसाब से इस कलाम को निभाना चाहिए था उसमें वही कमी खामियाँ थी। ठीक, अच्छा, ये जो ट्रांसमिशन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इस ट्रांसमिशन को पहुंचाने के लिए हमारे साथ जो ताउन किया है उसमें कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का 14 स्टार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का 14 स्टार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से नातिया मुकाबले का फ़ाइनल जीतने वाले के लिए फ़रहान अली वारिस सिटी में 80 गज़ का रिहायशी प्लाट इनाम के तौर पे दिया जाएगा। और नातिया मुकाबले में शरीक बच्चों को वसीम भाई हिमानी की तरफ से
गिफ्ट हैम्पर्स पेश किए जाएंगे और मलका मसाला की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसी तरह मारूफ स्वीट्स एंड निमको और धमतल स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जबकि कराची जायका हलीम की जानिब से मेहमानों और मुकाबले में शरीक सनाखानों के लिए सहरी पेश की जाती है और वाइटल टी की जानिब से चाय पेश की जाती है। हमारे ताबिश भाई ने अभी इसकी दरख्वास्त की है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वाइटल की चाय आप तक पहुंच जाएगी। आ चुकी है। चलें नाज़रीन करम, मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। हमारे साथ रही करम एक बार फिर मरहबा सहरी लाइव ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम। हमारा ये आखिरी सेगमेंट नातिया मुकाबला और कौन बनेगा सच की आवाज़, इस सिलसिले का आखिरी नातखा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अली हादी साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कैसी तैयारी है? माशाल्लाह थके तो नहीं है रात के इस पहर में? बिल्कुल भरपूर तैयारी है और इंशाअल्लाह कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। जी बिस्मिल्लाह शुरू करें। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या आपने पाई के बस या मोहम्मद की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस या मोहम्मद मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल रहमतों की हर तरफ ऐसी घटा छाई के बस या मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली हादी बारगाह रिसालत माब में गुलाही अक़ीदत पेश कर रहे थे। यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। हमारे साथ रही मरहबा सहरी लाइव ट्रांसमिशन में आपका एक बार फिर खैर मकदम। कौन बनेगा सच की आवाज़ मुकाबले नात ख़ानी में तमाम नात ख़ां हज़रात ने अपनी खूबसूरत आवाज़ों का मुज़ाहिरा किया और जज साहिबान ने भी इनकी आवाज़ों को देखकर इनके नात जो पढ़ रहे थे उस तमाम क़वानीन को सामने रखते हुए रिज़ल्ट को फ़ाइनल किया है। इससे कबल के रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट किया जाए, मोहम्मद मुर्तज़ा और अली हादी के हवाले से कमेंट्स करना बाकी था, बल्कि वसीम भाई तक तो पहुंचा था मैं मुर्तज़ा के हवाले से। अपने ताबिश भाई और रहमानी भाई मुर्तज़ा के हवाले से कमेंट कीजिएगा। देखिए उन्होंने जो बड़ी मशहूर नात पढ़ी थी और मेरा ये ख़्याल है कि जैसी उनकी आवाज़ थी उसको और ज़्यादा वो अच्छा कर सकते थे। जैसे हमने कल भी 2-3 दिन से जिक्र कर रहे हैं कि बच्चे जो है ना कि फैला के ज़्यादा सुरों की कोशिश में जो है ना उसको वो मज़ीद फिर वो ख़राब हो जाता है। अगर इसको वो थोड़ा सा समेट के पढ़ते उसी सुरों में तो और ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक। तो मुझे ज़ाती तौर पे उनसे बड़ी मायूसी हुई कि उनकी जितनी जैसी उनकी आवाज़ थी
उनको उस तरह से उसको अदा करना चाहिए था। मुर्तज़ा के हवाले से रहमानी साहब। बस जैसा बताया ताबिश भाई ने कि कलाम उन्होंने इंतखाब जिस तरीके से किया था वो कलाम उस तरीके से वो निभा नहीं पाया। ठीक है, अली हादी के हवाले से कमेंट चाहूँगा मैं। अली हादी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा। सबसे अच्छी बात ये थी कि अली हादी की जो लफ्ज़ों की अदायगी बहुत अच्छी थी, और जी और सुर जिस तरह लगा रहे थे बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज से, तो वो माशाल्लाह फिर इनकी जो फील है वो भी नुमाया नज़र आई माशाल्लाह। तो हादी ने ओवरऑल मेरी जानिब से मेरी तरफ से बहुत अच्छा माशाल्लाह ख्याल में अच्छा पड़ा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत मुश्किल कलाम था और अब्दुल हादी ने बड़े एहसन तरीके से निभाया। उतार चढ़ाव जो था बड़ा परफेक्ट आ रहे थे उस पर ना। और जो जब आपने पूछा कि थकावट तो नहीं है, तो जो उनकी आंखों की चमक थी, मुझे पहले ही उन्होंने कुछ इशारा दे दिया था कि मैं कुछ हूँ। और माशाल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की जो चमक थी वो नुमायाँ थी। तो मजीद जी वो जिक्र है कि जिससे थकावट दूर होती है। जी जी, बेशक बेशक। क्या कहने तो बहुत आगे नाम कमाएंगे हुजूर की नात के सदके इंशाल्लाह। बहुत सी दुआएं इनके लिए इंशाल्लाह। अली हादी के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने निभाया। जो माहौल गज़ाली ने बनाया था उसी पे इन्होंने अख्तिताम किया। क्या बात, तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहने हमारे भाई। बेहतरीन कलाम और बेहतरीन निभाया। बहुत ज़बरदस्त। हमारे साथ तमाम नात ख़्वां हज़रात इस वक्त मौजूद हैं और अब हम थोड़ी देर के लिए इनको जज बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गज़ाली उस ज़मान से कहूँगा कि अभी आप जज हैं और आपने सबको सुना, अपने आप को भी आपने ख़ुद भी सुना और आपने पढ़ा है माशाल्लाह। तो आज के इस मुकाबले में किसको आप कहेंगे कि ये पहली पोजीशन ले सकता है, इसने लिया है? ये बताना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो है, लेकिन सबके जज साहिबान के लिए भी मुश्किल था, लेकिन फैसला तो करना है। जी मैंने सबको सुना, अपने सब भाइयों को, दोस्तों को, सब ने अपना अच्छा पढ़ा, सब ने अपना 100% दिया। लेकिन फ़र्स्ट पोजीशन की यहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि अली हादी भाई आपके नज़दीक जो है फ़र्स्ट पोजीशन वाले। जी जी ठीक है। अपने मोहम्मद बख्तियार भाई जी, आप क्या फरमाते हैं आज के मुकाबले में कौन बनेगा सच की आवाज़ में, कौन पहली पोजीशन ले रहा है? जिस तरीके से हमारे जनाब गज़ाली उज़्ज़मा साहब ने कहा कि ये बात बयान करना या इसका नतीजा एज ए, क्योंकि हम लोग जज जो आपने कहा कि जजेस ने भी नतीजा, तो जजेस माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन हम लोगों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर भी एक नतीजा मुकम्मल अनाउंस करना एक मतलब हमारे लिए बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हमारे गज़ाली उज़्ज़मा साहब ख़ुद भी इंक्लूड हैं, ठीक, अली हादी, और उसमें अगर मैं अपने आप को भी शामिल करूँ तो गलत नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है। मतलब गज़ाली उज़्ज़मा साहब को आप पहली पोजीशन दी आपने? गज़ाली उज़्ज़मा साहब को इन्होंने पहली पोजीशन दी और दूसरी पोजीशन जिन्होंने सबसे आखिर में पढ़ा उनको दी, और अपने आप को भी शामिल किया कि तीसरी पोजीशन दी। क्या दौड़ में मैं भी हूँ। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि बाज़ हमारे बच्चे जब हम कहते हैं कि आप जज हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये हमसे पूछ रहे हैं और जो हमारा फैसला है तो वो भी सादर होगा, तो इनसे हम मशवरा ले रहे हैं। फैसला पहले जजेस कर चुके हैं, ये भी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कि इन्होंने भी माशाल्लाह अपने हिसाब से अपने जज के फ़राइज़ अंजाम दिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को दे दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह। अली रज़ा, आप क्या समझते हैं आज के इस मुकाबले में कौन पहली पोजीशन ले रहा है? सबसे पहली पोजीशन हमारे गज़ाली भाई की, गज़ाली भाई की माशाल्लाह, दूसरी हादी भाई की, क्या बात है, और तीसरी बख्तियार भाई। क्या बात है भाई, वाह वाह। ये तो अगले साल आपको यहाँ बिठा देंगे भाई, आप तो क्या कहने जय साहिबान हम मुकाबले। क्या बात है जी। आप अत्तारी साहब? फर्स्ट पोजीशन गज़ाली उज़्ज़मा भाई। क्या बात है। सेकंड का कुछ अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, थर्ड का है? थर्ड का इंशाल्लाह मैं हूँ। क्या बात है भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी मुर्तज़ा, आप क्या समझते हैं पहली पोजीशन किसको दे रहे हैं? अपने आप को भी दे सकते हैं, आप आपकी मर्जी है। अली हादी को आपने पहली पोजीशन दे दिया। सेकंड किसको दिया? गज़ाली को। थर्ड बख्तियार भाई। क्या बात है भाई, अपने आप को नहीं दे रहे आप? जज तो है, आपकी मर्जी है भाई। जी आप अली हादी साहब, आप क्या कहते हैं? जैसे कि सारे भाइयों ने यही कहा, गज़ाली भाई को आप दे रहे हैं, तो माशाल्लाह इन जज साहिबान ने भी अपना फैसला सुना दिया है। और अब हम कुर्बानी का जज्बा, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने आप को छोड़ के सबको। अच्छा, पहले दिन से ये जज्बा माशाल्लाह सना खानों में हम देख रहे हैं कि अपने आप को पीछे कर रहे हैं
اور جی اور جو دوسروں کا دوسرے ثنا خان ہیں ان کو اہمیت دے رہے کیا ہیں، ان کو بات ہے، فضیلت دے رہے کیا بات ہے بھائی. اب آپ کا بھی فیصلہ آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ کہاں تک ہمارے جج صاحبان ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جج صاحبان کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور آج کے مقابلے میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تین وہ اگلے مقابلے کی طرف جائیں گے، اور جو آج کے مقابلے میں رہ گئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں جائے گا یہاں سے. انشاءاللہ آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں وہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے. تو آج کے مقابلے میں جج صاحبان نے جو فیصلہ سنا دیا ہے اس کے مطابق تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب ناطقہ ہیں محمد بختیار. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو بھائی آپ کو. تیسری پوزیشن آپ نے خود میرے خیال سے خود بھی دیا تھا اپنے آپ کو، اور آپ کو جج صاحبان نے بھی تیسری پوزیشن دیا، تو ماشاءاللہ. اور آج کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب ماشاءاللہ آپ نے بھی جو جج صاحبان سب بنے تھے اور کمال آپ لوگوں نے فیصلے دیے، وہی فیصلہ تقریباً جج صاحبان دے چکے تھے. تو دوسری جو پوزیشن آج کے مقابلے ملی ہے وہ ہے علی ہادی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو علی ہادی صاحب، آپ نے دوسری پوزیشن لی. اور آج کے مقابلے میں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہیں غزالی الزماں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور انشاءاللہ آپ 3 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے اگلے پروگرام میں اگلے مقابلے کے لیے آپ سلیکٹ ہیں. اور میں گزارش کروں گا قاسم بھائی سے کہ جیتنے والوں کے لیے دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز اور معروف سویٹس اینڈ نمکو کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، جس میں غزالی الزماں اور علی ہادی کو بھی دھمتل اور معروف سویٹس کی جانب سے علی ہادی کو دیجیے گا. علی ہادی بھی آگے دیجیے، جزاک اللہ. اور محمد بختیار کو بھی دیجیے گا. دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز اور معروف سویٹس اینڈ نمکو کی طرف سے آپ تینوں پوزیشن ہولڈرز کے لیے گفٹ ہیمپرز. جی محمد بختیار، یہ محمد بختیار جی جزاک اللہ. اور آج کے اس پروگرام میں یقیناً آپ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک مجبوری ہوتی ہے نا کہ 3 کو آگے جانا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو آپ سب کو تو نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. تو میں گزارش کروں گا قاسم بھائی علی رضا کو وسیم بادامی بائی ہمانی اور ملکہ مسالہ اینڈ نمکو کی طرف سے جی گفٹ ہیمپرز آپ کے لیے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جیت کے گئے ہیں وہ تو جیت کے گئے ہیں، اور جو نہیں جیتے ہیں وہ سیکھ کے گئے ہیں بہت کچھ. انشاءاللہ اگلا مقابلہ ہوگا تو آپ بھی بھرپور انداز میں تیاری کے ساتھ آئیں گے. محمد اذان اتاری اور محمد مرتضیٰ آپ لوگوں کے لیے، جیتنے والوں کے لیے وسیم بادامی بائی ہمانی اور ملکہ مسالہ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں اب گزارش کروں گا آج کہ ہمارے مہمان جج ہیں جناب محترم عظیم رحمانی صاحب، تو ہم چاہیں گے کہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. موقع ملا تو آپ کے دربار گاؤں گا، موقع ملا تو آپ کے دربار آؤں گا، موقع ملا تو آپ کے دربار آؤں گا، سب حال دل حضور کو رو کر سناؤں گا،
सुनाऊंगा, मांगूंगा मैं हुजूर से ज़हरा के नाम पर, मांगूंगा मैं हुजूर से ज़हरा के नाम पर, सदका हसन हुसैन का आका से पाऊंगा, सदका हसन हुसैन का आका से पाऊंगा, होगी सुनहरी जालियां आँखों के सामने, होगी सुनहरी जालियां आँखों के सामने, मंजर हर एक आँख से दिल में बसाऊंगा, मंजर हर एक आँख से दिल में बसाऊंगा, मौका मिला तो आपके दरबार आऊंगा, सब गाले दिल हुजूर को रोकर सुनाऊंगा, सब गाले दिल हुजूर को रोकर सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। इख्तिताम की जानिब हम गामज़न हैं, और अगर वसीम भाई आप सब मिल के कोई कलाम पेश करें, और मैं जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। बड़े करीम बड़े दिल नवाज हैं आका, जो गिर पड़ो तो हुजूर आप ही उठाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। गमों का वार किसी समत से नहीं चलता, वो अपने दामान शफाअत में जब छुपाते हैं, नबी के जिक्र से जो दिलों को जगमगाते हैं, वो खुश नसीब मदीने बुलाए जाते हैं, जिसे चाह
کعبہ نے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. کیا بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ.